الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دور نبوی میں تعلیم اور مکاتب کا نظام۔ مکتب انسانی زندگی کی وہ بنیاد ہے جہاں انسانی تہذیب و تمدن کی انسانی تہذیب کی تحریر لکھی جاتی ہے۔ مکتب ہی وہ دفتر ہے جہاں کی تحریر سے پورے معاشرے پر انمٹ نقش کیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ اکرموا اولادکم و احسنوا بہم، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مکتب کیا ہے؟ مکتب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے کاف تا اور با، کتب، اسی سے کتاب، اسی سے کتابت، اسی سے کاتب اور اسی لفظ سے مکتب بنا ہے۔ اور اس کا جو مفہوم ہے، کتابت گھر، لکھنے کی جگہ، تعلیم گاہ، لکھنے کی میز اور لکھنے کی ڈیسک، یہ سارے مفاہیم اس سے نکل کر کے آتے ہیں۔ اور عام طور پر مکتب ابتدائی عمر کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو نظام تعلیم بنایا جاتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اور اسلام میں مکاتب کی اہمیت اس قدر ہے کہ یہ مکاتب ایک ایسا سرا ہیں اور ایک ایسا ذریعہ ہیں کہ ناگفتہ حالات میں بھی، ناموافق حالات میں بھی اسلام کی ترویج اور اسلام کی ترجمانی اگلی نسل تک کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کے اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے دور آئے ہیں، بہت سارے ایسے عروج و زوال مسلمانوں نے دیکھے کہ بعض ادوار ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن ادوار کے اندر اسلام کا نام لینا اسلامی ملکوں کے اندر محال تھا۔ ترکی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس سے پہلے بغداد میں بھی ایک وقت ایسا گزر چکا ہے، اندلس میں گزر چکا ہے، اور بہت سارے علاقے اور بھی ہیں جو غیر مسلم حکومتوں کے تحت آئے اور مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گا۔ اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی شعار کو اور شعائر کو زندہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ ان حالات میں بھی یہ مکتب ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے نسلوں تک قرآن کی تعلیم اور قرآن کا حفظ اور دین کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم زندہ رہی۔ اور یہی مکاتب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حالات کتنے بھی ناگفتہ ہو جائیں، اگر ہم نے ان مکاتب کے نظام کو منظم کر لیا، اگر قربانی اپنی دے دی کہ مکاتب کے نظام کو ہم نے منظم کر لیا اور مکاتب چلانے والوں کا خیال کر لیا، یعنی ان کے اپنی ضروریات کا اچھا خیال رکھ لیا، تو گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر مکاتب ایسے قائم ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے چاہے قومی پالیسی، تعلیمی پالیسی کتنی بھی زہر آلود ہو جائے، شرک زدہ ہو جائے، اس کا اثر ہمارے بچوں پر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ بیس اور بنیاد میں اپنے بچوں کے لیے یہ مکتب کا نظام رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کے اندر ماں کی گود سے لے کر کے مسجد پہنچنے تک کا جو دورانیہ ہے، یعنی اسلامی نظام پر غور کریں تو ماں کی گود یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سے دور حضانت اور دور رضاعت اور دور حضانت کو دیکھا جائے تو دور رضاعت اور حضانت 2 سال تک دور رضاعت مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت تک بچہ ماں سے سیکھ لیتا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ تربیت یافتہ ماؤں کی اب تلاش شروع کریں اور تربیت یافتہ ماؤں کو ہی اپنے گھروں میں لے کر کے آئیں تاکہ گود میں بچہ دین اور ایمان کی تربیت 2 سال کی عمر تک کافی کچھ سیکھ سکے۔ پھر اسی طرح سے 3-3.5 سال تک ماں کی گود سے ہی وہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ اور اسی دوران میں اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں مکتب قائم کر کے، جہاں پر مسجدیں دور ہیں یا نہیں ہے، اور جہاں پر مسجدیں ہیں، مکتب ایک منظم قائم کر کے اگر 5 سال اور 7 سال کی عمر تک جب اس کا ذہن آلودہ ہونا شروع ہو رہا ہے، اس وقت تک اگر ہم مکتب کے ذریعے سے اسلامی شعار کی حفاظت کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کردار ہوگا اور بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ مکتب کے اوقات کے بارے میں بھی ہے کہ آج دیکھیے دنیا کی مادیت کے لیے جو ہم بچوں کو مشنری ایجوکیشنل سسٹم کے اندر پڑھا رہے ہیں، بچہ ہمارا مانٹیسری میں جا رہا ہے، بچہ ہمارا کنڈرگارٹن میں جا رہا ہے، نرسری میں جا رہا ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ صرف اس لیے نا کہ وہ ایک اچھا تنخواہ دار ملازم بنے گا، پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا یہ بھی معلوم نہیں۔
وہاں پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی تگ و دو، اور جو حتمی چیز ہے کہ رب کے ہاں جانا ہی جانا ہے، حساب دینا ہی دینا ہے، اور وہاں پر چھوٹ نہیں ہے، وہاں پہ ہر شخص کو گزرنا ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی ہو اور بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، سب کو جانا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیابی ہوگی، تو اس کے واسطے قربانی نہیں دی جا سکتی۔ وائرس نے سمجھا دیا کہ سب کی اوقات کیا ہے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایک وائرس سے لڑ نہیں سکے، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو کرنا چاہے کریں، مگر مکتب کے نظام کے لیے اگر اپنی نسلوں کو آگے مسلمان باقی رکھنا ہے، آنے والے 10 سالوں کے اندر جن کی عمریں آج 5 سال 7 سال ہے، وہ 15 سال 17 سال کے جو نوجوان ہوں گے، ان کو اگر مسلمان باقی رکھنا ہے تو اداروں کے ذریعے سے نہیں ہونے والا، ایجوکیشنل پالیسی کے ذریعے سے نہیں ہونے والا، صرف مکتب کے ذریعے سے ہو سکے گا۔ اگر گھروں میں فجر میں اٹھنے کا نظام ترتیب دے دیا جائے تو یہ فجر کے مائن بعد بھی مکتب کے نظام سے بچے کو جوڑا جائے تو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین اور شریعت کو بچا سکیں گے، اور ورنہ کوئی اور چیز جو ہے ہمارے گھروں کو دین اور شریعت، گھروں میں دین اور شریعت کو باقی نہیں رکھ سکے گی آئندہ آنے والے زمانے میں، الا ان یشاء اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو مکتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکتب کا کیا نظام تھا، اس کے اوپر آج ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکاتب کا نظام جو تھا وہ انفرادی تھا، ہر مسلم ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس کے اصول اور طرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیے تھے۔ تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ، یعنی کلمہ اور اللہ اور توحید کے بارے میں بتا دو، 7 سال کے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کی عمر تک بچے پہنچ جائے تو انہیں تنبیہ کرو، چپت لگاؤ، یعنی پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام انفرادی طور پر 7 سال تک کے بچوں کو قرآن اور دعا وغیرہ کی اتنی تعلیم دے دیا کرتے تھے کہ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل نماز کی تمام چیزوں کو ادا کرنے اور پڑھنے کا اہل بن جاتا تھا اور باقاعدہ وہ نماز ادا کر سکتا تھا۔ 7 سے 10 سال کی حکمت کو دیکھیے جو مکتب کی بڑی اہمیت، مکتب کی تعلیم میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ 7 سے 10 سال کی عمر میں 3 سال کا عرصہ بنتا ہے، 3 سال کے عرصے میں 5475 مرتبہ نمازوں کی تربیت ہوتی ہے۔ نمازوں کے لیے بچہ جاتا ہے، تمام انسانیت مساوات کا عملی سبق سیکھتا ہے نماز باجماعت سے، سب کے ساتھ مفاہمت اور سمجھوتے کا مزاج سیکھتا ہے، صف میں کندھے سے کندھا لگا کر کے، نہ بھی چاہے تب بھی اسے نرم کر کے کندھا لگا کے کھڑے ہونا، یہ مزاج بنایا جاتا ہے۔ بدن، مزاج، سوچ کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، مزاج کی پاکیزگی وضو سے اور اذکار سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے سے پہچان اسے ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ آنے جانے سے، پھر اجتماعیت کے ساتھ ایک احساس ذمہ داری ادا ہوتی ہے۔ 3 سال کی بڑوں کی سرپرستی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری زندگی پر ہوتے ہیں اور بچہ منمانی اپنی زندگی گزارتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نظام تھا کہ انفرادی طور پر تمام والدین اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے اور اس ذمہ داری میں والدین خود بخود تربیت دے دیا کرتے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام کی بھی کہ حلقے لگا کرتے تھے، مسجد نبوی میں بھی حلقے لگا کرتے تھے۔ لیکن مکتب کا جو منظم نظام سب سے پہلے دکھتا ہے بچوں کے واسطے دور فاروقی سے ہوتا ہے۔ دور فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکاتب کا باقاعدہ نظام آیا۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں عز الدین ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ان اول من جمع الاولاد فی المکتب لتعلیم القرآن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کو مکتب میں جمع کیا، گویا یہی سے منظم ایک نظام شروع ہوا۔ اور صورتحال یہ تھی کان بالمدینۃ ثلاثۃ معلمین یعلمون الصبیان فکان عمر یرزق او یأجر کل واحد منہم 15 کل شہر۔ مدینے میں 3 معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہر ایک کو 15 درہم ماہانہ برائے اخراجات دیتے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مکتب چلانے والوں کے لیے اخراجات اور ان کے مشاہرے کا بھی معیاری اور مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ عامر ابن عبداللہ خزائی ان میں سب سے پہلے معلم تھے جنہوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ ذہین بچوں کو زبانی تعلیم دے اور خود ذہن بچوں پر تختی پر لکھ کر کے تعلیم دے۔ اس سے نظام بھی سمجھ میں آیا کہ زبانی تعلیم کچھ بچے زبانی یاد کر لیتے ہیں، کچھ رٹ کے یاد کر لیتے ہیں، تو ایک نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ ان کے لیے باقاعدہ وقت طے کر دیا تھا
کہ بعد نماز فجر سورج کی تمازت تک اور بعد ظہر تا عصر. تو پتہ یہ چلا کہ بعد نماز فجر کا مطلب ہو گیا کہ جن ایام میں گرمی ہوتی ہے، جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے، بعد نماز فجر کا مطلب یہ ہو گیا کہ 4 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک. تو آپ دیکھیے 5 6 7 8 9 10 6 گھنٹے کی یہ تعلیم ہو گئی. اور بعد نماز ظہر تا عصر، ظہر تا عصر جو ہے اگر اول وقت بھی مراد لے لیا جائے تب بھی جو ہے ظہر تا عصر 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ بنتا ہے. تو گویا 8 گھنٹے کی تعلیم کا نظام قائم کر دیا گیا تھا مکتب میں بچوں کے واسطے. ابو سفیان نامی جو معلم تھے ان کو دیہاتوں میں روانہ کیا تھا، اور یہ بدوؤں پر کے ساتھ یہ بدوؤں کی تربیت کرتے تھے. اور جانتے ہیں کہ بدوی مزاج ذرا سخت ہوتا ہے تو ان کو بھی سختی سے پیش آنا پڑتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں بھی ترہیب کا بھی نظام تھا. بناتا والدی یہ تیسرے معلم تھے. دور فاروقی میں مکاتب میں جمعے کے دن چھٹی رہا کرتی تھی، اور یہ چھٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی، اور یہی سلسلہ آگے جاری رہا اور آگے چل کر کے یہی مدارس کا نظام بنا. مکاتب میں جو سب سے اہم عنوان ہوتے تھے اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ مکاتب میں تمام مکاتب میں قرآن کی تعلیم کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے. خود اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو تلقین کرتے تھے کہ تم لوگ طوال مفصل صورتیں پہلے پڑھو، وہ آسان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو نظام چل رہا ہے مکاتب کے اندر کہ پہلے اما پارا پڑھایا جائے، یہ غلط نظام ہے، کیونکہ صورتیں بڑی سخت ہوتی ہیں اور بچہ بسا اوقات اس کی تجویز صحیح ادا نہیں کر پاتا ہے، اور اگر صحیح توجہ نہ دی جائے تو زندگی بھر وہ کمی رہ جاتی ہے. شروع کی سورہ بقرہ وغیرہ کی آیتیں لمبی ہیں مگر آسان ہے، اسی لیے دور صحابہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تاکید تھی کہ طوال مفصل سے شروع کرو. تو یہ نظام لانا چاہیے. پھر مکاتب میں تعلیم کی سہولت کے لیے آپ نے کتابت قرآن کا ہی محکمہ قائم کر دیا، اور اس کو بڑی اجرت دیتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ نظام یہاں ہونا چاہیے. ابن حزم نے الملل والنحل میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ خلافت فاروقی میں عالم اسلام میں مشرق و مغرب تک مساجد کے ائمہ نے مکاتب میں بچوں کو پڑھایا. شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مصر، عراق، شام، یمن کی حدود میں کم و بیش 1,00,000 قرآن کے نسخے تھے جو مکاتب میں تقسیم کیے گئے تھے. تو مکاتب کا نظام منظم کیا گیا تھا، اور اسی تنظیم کی بنیاد پر آگے بڑے بڑے علماء اور محدثین ملے عالم اسلام کو. مکاتب کا نصاب اسلام کے اولین دور میں کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکاتب کے نصاب میں قرآن کی تعلیم، دین کی بنیادی معلومات اور کتابت کی تعلیم شامل تھی. یعنی قرآن، شریعت اور لکھنا پڑھنا بہت بنیادی تعلیم تھی، بہت اہم تعلیم تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصاب میں عصری تقاضے کے تحت درجہ بالا نصاب میں تیراکی، شہ سواری، زبان و ادب، شاعری کا بھی اضافہ کر دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عصری تقاضوں کو اداروں کے اندر شامل کرنا چاہیے. آگے کے خلفاء نے بھی اس میں تبدیلی کی، لیکن بنیادی تعلیم اعلیٰ حال ہی قائم رہی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حشام اور عبد الملک کے دور تک اس کے اندر تاریخ بھی شامل ہو گئی، سوشل سائنس، معاشرتی علوم شامل کر دیے گئے، اسلامی قانون کا مطالعہ اور فقہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا. اس طرح سے نصاب تبدیل بھی ہوتا رہا. تو پتہ یہ چلا کہ تقاضوں کے لحاظ سے نصاب میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. اس وقت مکاتب کا جو نظام تھا وہ ہمہ جہت تھا. گویا یہ کہ مکاتب کے اندر ہی پڑھ کر کے بچہ قرآن کی تکمیل تک عالم دین ہو جایا کرتا تھا. لیکن اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مکاتب کا یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا ہوا یہ عالمیت تک کے لیول تک کا ہو گیا. مکاتب کے اساتذہ کے القاب بھی تھے. 3 قسم کے مکاتب کے اساتذہ پائے جاتے تھے. نمبر 1 وہ اساتذہ جو عمومی مکاتب میں استاد ہوتے تھے، جو اجتماعی مکاتب ہوتے وہاں پہ جو اساتذہ پڑھاتے تھے ان کو معلم کہا جاتا تھا. وہ اساتذہ جو خلفاء اور عمرہ کے بچوں کو پڑھاتے تھے، یعنی یہ دور صحابہ نہیں ہے، یہ اموی دور ہے. تو جو خلفاء اور عمرہ کے بچوں کو پڑھاتے تھے وہ مؤدب کہے جاتے تھے. اور وہ اساتذہ جو گھروں میں انفرادی طور پر جا کے ٹیوشن دیتے تھے، پڑھاتے تھے، وہ مکتب کہے جاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں بھی جا کے بچوں کو پڑھانا ثابت ہے اسلامی تاریخ میں. صحابہ کے دور میں نہیں، بعد کا دور ہے یہ اسلامی تاریخ میں. تو ان کو مکتب کہا جاتا تھا. معلم مکاتب میں پڑھانے والے، عمرہ اور خلفاء کے گھروں میں پڑھانے والے مؤدب، اور عمومی گھروں میں ٹیوشن دینے والے مکتب کہے جاتے تھے. مکاتب میں رسومات بھی ہوتی تھی، اور مکاتب کا بڑا مقام تھا. اسلام کے دور اول میں مکاتب کی بڑی قدر کی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ سید التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ
جب کسی مکتب کے پاس سے گزرتے تو کہتے، کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ یہ بچے ہمارے بعد مرجع بنیں گے۔ اس دور میں لوگ اپنی بیماریوں کی علاج کے لیے مکتب کے بچوں سے دعائیں کراتے تھے، اتنا مقام تھا اور اتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ اور یہ تو چھوڑیے، اس کے آگے کی دیکھیے کہ یہ رسم حذاقت ہوا کرتی تھی۔ مکتب میں جب بچے کو قرآن صحیح تلفظ آ جاتا اور بچے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے لگتے، مخرج سے ادا کرنے لگتے، تو دور اول میں ایک رسم ادا کی جاتی تھی جس کو رسم حذاقت کہا جاتا تھا، یعنی اب اس کے اندر ماہر ہو گیا۔ اس موقع پر لوگ خوشیاں مناتے، بچوں کی ہمت افزائی کرتے اور ساتھ ساتھ معلموں کو بھی خوب نوازتے تھے۔ ہم لوگ کے بچپن میں یاد ہے کہ جب بچہ جو ہے یسر قرآن پڑھنے کے بعد جب اماں پارا پڑھتا، اور عموماً اماں پارا پہلے پڑھایا جاتا تھا، اس وقت جب اقرا کی سورہ پر پہنچتا تو گھروں میں شیرینی اور مٹھائی بنا کر کے محلے میں بانٹی جاتی تھی کہ ہم اقرا کے سورہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس دور میں بھی یہ بات تھی، اور اس طرح سے لوگ جو ہے معلموں کو بھی نوازا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے۔ مکتب کے اصول و ضوابط، مکتب چلانے کے سلسلے میں جو اصول و ضوابط طے کیے گئے تھے، اس کی سب سے بڑی سند تو خود معلم اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے یہ طے کر دیا تھا کہ خیرکم من علم القرآن من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ معلم کے لیے چند شرائط تھی اس زمانے کے اندر، معلم کے لیے جو چند شرائط تھی کہ مکتب میں معلم کون بنے گا، بہت اہم شرائط ہیں۔ نمبر 1 صلاح و تقوی، نمبر 2 حافظ عفت و پاک دامنی، نمبر 3 امانت و دیانت، نمبر 4 حافظ قرآن ہونا، نمبر 5 خوشخط ہونا اور حساب کا بھی جاننے والا، یعنی لین دین کا حساب بھی اسے آنا چاہیے، نمبر 6 نرم مزاج، نمبر 7 غیر شادی شدہ مکتب قائم نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ عمر رسیدہ ہو۔ بہت اہم چیز ہے، آج کی سائیکالوجی میں اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 پہلے قرآن کی تعلیم پوری ہو، پھر اسلام کی بنیادی معلومات پوری کرائی جائیں۔ نمبر 9 اس بنیادی تعلیم اسلام کی پوری کرانے کے بعد حساب اور خوشخطی کی تعلیم دی جائے۔ نمبر 9 معلم 7 سال کے بچوں کو نماز باجماعت کا حکم دے۔ نمبر 10 بے ادبی، فحش گوئی اور مخرب اخلاق حرکتوں پر معلم سزا دے سکتا ہے، مگر ایسی سزا نہ دے جس سے جسمانی نقصان ہو۔ یہ معلم کی شرائط تھی، اور اس کے علاوہ اور مزید شرائط یہ تھی کہ معلم کسی بچے سے ایسا ذاتی کام نہ لے جس سے بچوں کے والدین کو شرمندگی عار محسوس ہو۔ بچوں سے سامان منگانا، بچوں سے بازار بھیجنا، وہ کام جس کو والدین پسند نہیں کرتے، معلم وہ کام بچوں سے نہیں لے سکتا۔ معلم بچے کو اپنے خالی مکان میں نہ بھیجے تاکہ تہمت سے محفوظ رہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ معلم بچے کو اپنے خالی مکان میں نہ بھیجے تاکہ تہمت سے محفوظ رہے۔ کوئی عورت کسی بچے کو خط لکھنے یا کسی اور کام کے لیے بلائے تو معلم ہرگز نہ بھیجے۔ معلم بچوں کو مخرب اخلاق چیزیں، گندے اشعار سننے، یاد کرنے اور لکھنے سے شدت سے منع کرے۔ جو شخص بچوں کو گھر سے مکتب لاتا اور لے جاتا ہے وہ ثقہ ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے اور اہل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عموماً گھروں کی باتوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نہ اہل کو اس کام پہ لگانا نہیں چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور بھی ہو تو اس کو اچھا ہونا چاہیے، ورنہ بچوں سے راستے میں عجیب و غریب باتیں کرے اور مخرب اخلاق باتیں کرے تو اس کا اثر بچوں کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے خیر القرون کی درسگاہیں اس عنوان پہ جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ مذکورہ شرائط علامہ محمد ابن محمد المعروف ابن الاخوہ القرشی الشافعی کی کتاب سے انہوں نے لیا ہے، اور لے کر کے یہ لکھا ہے کہ جو اصول و ضوابط اس وقت طے ہو گئے تھے وہ اصول و ضوابط کیا کیا ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مکتب کے نظام کو ہر زمانے میں اہمیت دی گئی ہے، اور اسلام کے اولین دور سے ہی مکتب کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ ہم اور آپ مکاتب کے نظام کی طرف غور کریں، مکاتب کو قائم کرنے پر توجہ دیں، گھروں میں بھی اس کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ ایسی ماؤں کا انتخاب کریں جو مائیں خود اپنے بچوں کو قرآن اور اسلامی تعلیم دے سکیں، تو پھر جو ہے باہر کی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور مسجدوں میں منظم کر دیں، اور مسجدوں میں مکتب منظم ہو گیا تو کوئی بھی نظام تبدیل ہو جائے انشاءاللہ اسلامی نظام پر اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اس میں جو ہے فیضان نظر
ماں باپ کی توجہ بھی اور تعلیم و تربیت بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکتب کے نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر سبحان اللہ و بحمدہ۔